عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی ششم جماعت کی کتاب چمپا سے جو مضمون شروع کر رکھا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ بچے. ٹھیک ہے، یہ مضمون احمد شاہ بخاری پطرس نے لکھا ہے اور اس کا آج تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 92 ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. صفحہ نمبر 92 سے پہلے صفحہ نمبر 91 کی جو ایک دو لائنیں ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں جو آخر میں ہیں، تاکہ آپ سے وہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ پیچھے پہلے کیا بات کی جا رہی تھی. لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، یا جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو، اور خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو کس وقت. اب وہ تنگ آ گیا ہے، مصنف جو ہے وہ پطرس بخاری بچے کو چپ کراتے کراتے آخرکار تنگ آ کے کہہ اٹھے ہیں کہ یہ بچہ ہے کہ روئے جا رہا ہے. میں نے بہت سی ایسی تراکیب استعمال کی ہیں اور بہت سے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں، لیکن کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہو سکا. بچہ جو سا ہے اس نے شروع کیا تھا، جس سر پر اس نے شروع کیا تھا، یعنی جس انداز سے، جس ساز، یعنی وہ سر کہتے ہیں بات کرنے کا انداز یا آواز جو تھی، یعنی جو سر وہ پہلے سے جو لے اور سر وہ اختیار کیے ہوئے تھا، وہ مجال ہے کہ وہ اس رونے کی سر میں وہ ذرا کمی بھی آئی ہو. اللہ جانے کہ یہ بچہ جو ہے یہ دیکھ بھی سکتا ہے یا سن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ میں اتنا کچھ کر چکا ہوں، اتنی میں نے کوششیں کی ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اللہ جانے، خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت. مجھے تو نہیں کچھ ایسا لگا کہ یہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. میں نے تو اتنے طریقے اختیار کیے ہیں لیکن میں ناکام ہو گیا ہوں. اس کے بعد وہ کہنے لگے ہیں، آگے چل رہے ہیں کہ بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو. اکثر اوقات تو وہ خود بھی سامع نوازی کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ فرض سامع نوازی کرنا ہوتا ہے سنائی دینا. ٹھیک ہے، یہ فرض ان کے لاحقین پر عائد ہوتا ہے. یعنی لاحقین کا مطلب جو ان کے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے بچے کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے. ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے. ظاہری بات ہے، ایک بچہ اگر نہیں سو رہا، اس کو رو رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے سلانے کے لیے لوری بھی دینی پڑتی ہے. ہنسانا ہو تو محمل سے فکرے بے معنی سے بے معنی منہ بنا کر بلند سے بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بے کاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں جھنجھنا دے دیجیے. ٹھیک ہے، یہ جھنجھنا بھی کم بخت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کروں. یعنی ذرا سا آپ ہلا دیجئے، لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں ایک ایسی بے سری اور کرخت آواز متواتر نکلتی رہتی ہے کہ دنیا میں شاید اس کی مثال محال ہے. اور آپ نے مامتا یا باپتا کے جوش میں آ کر برخوردار کو ایک عدد وہ ربڑ کی گڑیا منگوا دی جس میں ایک بہت ہی تیز آواز کی سیٹی لگی ہوتی ہے. سیٹی کہتے ہیں وسل کو، سیٹی لگی ہوتی ہے، جو بس پھر اللہ، پھر خدا حافظ. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر چیز دنیا میں اور کوئی نہیں. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی زیادہ بے سری آواز ہے، پہلے تو اوپر انہوں نے ایک کھلونے کا ذکر کیا، جھنجھنا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہے کہ اس کی آواز ان سی ہے نا، وہ ایسی زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی کمبخت نے اس کو کیا ایجاد کر دیا ہے، بیکار ایجاد ہے، کہ اس کی جو آواز ہے وہ بڑی کانوں کو بڑی بری لگتی ہے، بھدی آواز ہے، کرخت آواز ہے، موٹی آواز ہے. ٹھیک ہے، ناشائستہ آواز ہے، یعنی ایسی آواز ہے جو کانوں کو بھلی نہیں لگتی. تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ
اگر کسی نے اپنے بچے کو ربڑ کی گڑیا ہی منگوا کے دے دی ہے نا، ماں باپ میں سے کسی نے، ماں نے مامتا کے یعنی جو جذبہ ہے پیار اور محبت میں لا کے دے ہی دی ہے، اسی طرح باپ نے بھی محبت کے جذبے سے لا کے دے دی ہے، تو اس میں سے ایسی عجیب سی اس کی آواز ہے سیٹی کی، یعنی اس کی وسل جو سی اتنی تیز ہے، وہ بھی اس کو اچھی نہیں لگتی مصنف کو، ٹھیک ہے، وہ کہتا میں تو اس سے بہت زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری صحت کے لیے مضر چیز دنیا میں ایسی کوئی نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ اور کوئی مضر چیز نہیں ہے کہ میں اس آواز سے بڑا تنگ ہوں، جو کہ گڑیا کی آواز ہے، اس میں سے گڑیا کی جو تیز آواز ہے نا اس کی سیٹی سے مجھے بہت ہی زیادہ وہ ناپسند ہے۔ آگے ہے، سوائے شاید اس ربر کے تھیلے کے جس کے منہ میں ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھری جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو والدین کہلاتے ہیں، بد قسمت ہیں تو وہ بیچارے، بد قسمت کون ہے؟ وہ بیچارے جو قدرت کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں کہ جس کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو ایسے موقع پر ان کے ذاتی جذبات کچھ ہی کیوں نہ ہوں، وہ یہ ضرور کہیں کہ کیا پیارا بچہ ہے۔ ابھی دیکھیں مزاحیہ انداز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ لگی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کا بچہ آپ کے سامنے آ جائے، کسی تقریب میں آپ جائیں، تو آپ کے دل کے جذبات جو بھی ہوں، آپ کچھ بھی آپ خیال کر رہے ہوں، لیکن کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے اس کی تعریف ضرور کرنی ہے کہ کتنا پیارا بچہ ہے آپ کا، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تو کتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ بے شک اس کے دل کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ دل اس کا خوش ہے یا نہیں خوش ہے، وہ بہرحال بچے کی تعریف ضرور کرے گا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو اس ڈیوٹی پر مقرر ہے کہ آپ نے بچے کی، اگر کوئی بچہ لے کے آئے تو آپ اس بچے کی تعریف ضرور کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں۔ اب ان کا ایک ہمسائے ہیں جو کہ ان کے بہت زیادہ بچے ہیں اور وہ ان بچوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں، وہ دن ہو یا رات ہو وہ ان کو آرام کرنے نہیں دیتے، بلکہ ان کے آرام میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے اور بہت شریف آدمی ہیں، ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں، یعنی بچے ان کے جن سے ہیں نا وہ بڑے بے زبان ہیں۔ اب یہ بھی وہ مزاحیہ انداز میں وہ پیش کر رہے ہیں اس بات کو، جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی کے سب بچے سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بچہ اگر رو رہا ہے نا تو باقی نہیں رو رہے، باقی خاموشی سے سن رہے ہیں جی، کہ مطلب ہمارا یہ بڑا جو بھائی ہے نا وہ روئے جا رہا ہے۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک چپ کیا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ یہ ہمسایہ بیان کر رہا ہے، جو ہمسایہ میں رہتے ہیں نا ان کا تجربہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کیا بیان کریں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے 6 بچے ہیں، ان میں سے وہ بچے، وہ خود تو بڑے شریف آدمی لیکن بچے ہیں، وہ اگر ایک بچہ روتا ہے تو وہ پہلے انہوں نے کہا کہ بچے بڑے بے زبان ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ مزاحیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ ان کے بچے بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں، لیکن ان کی عادت دیکھ لیجئے کیا ہے کہ ان کا بڑا دوسرا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب کے سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے، دوسرا بیٹا جن سے نا وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آ جاتی ہے۔ جب وہ ہار جاتا ہے روتے روتے بچہ چپ کر ہی جاتا ہے نا، جب بعد کو سو بھی جاتا ہے روتے روتے، پھر دوسرے کی باری آ جاتی ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے، پھر وہ تیسرے کی باری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے، یعنی رونے کا جو انداز ہے نا وہ بڑا ذرا باریک ہے، تو آپ انگلیاں چٹخوا کر سر کی کھال میں تیل جھسوا کر، کانوں میں روئی دے کر، لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیے، یعنی سارا کچھ تیاری کر کے آپ سو جائیں نا،
کانوں میں جو ان سے ہے نا وہ روئی ٹھونس کے سو جائیں آپ. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سر کے کھال میں تیل جو ان سے ہے مالش کر کے, جو جسوا کر یعنی اس کو مالش کر کے جو ان سے وہ سو جائیں, اور لحاف کے اندر یعنی اپنی رضائی کے اندر اچھی طرح وہ اپنے آپ کو پیک کر کے سو جائیں. ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ. یہ بچے نہیں سونے دیں گے. کہنے وہ چاہتے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے بچے مجال ہے آپ کو سونے دیں, وہ باری 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 لیتے ہیں اور روتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک چپ کرتا ہے دوسرا چپ کرتا ہے تیسرا, اور اس کے بعد رات ہوتی ہے تو رات بھی نیند نہیں آتی. یہ بڑا ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے, یعنی یہ مزاحیہ انداز میں پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہی میں مرزا صاحب کے گھر پہ جب مرزا صاحب کے گھر پر جب میں جاتا ہوں تو ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں. اب اندازہ کریں, مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کے گھر جاتا ہوں نا, انہی مرزا صاحب کے گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ رات بھر کے جاگے ہوتے ہیں اور دن بھر کے ستے ہوتے ہیں, ان کو ستایا جاتا ہے, وہ سوتے بھی نہیں ہیں, روتے رہتے ہیں. بچے روتے رہتے ہیں اور وہ جاگتے رہتے ہیں رات بھر, اور دن بھر بھی آرام کرنے دیتے. لیکن جب وہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں, کہ کئی دفعہ دل میں آیا مرزا صاحب سے کہوں حضرت. اب حضرت کے بعد استجابیہ علامت ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی ان نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے. نغمہ ہوتا ہے گیت, نغمہ سرائی کرنا ہوتا ہے گیت گانا. نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے, نہ مجھے دن کو چین ہے نہ مجھے رات کو چین ہے. تو کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ کہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں اختر بیٹا. اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, اختر بیٹا ان کو سلام کرو. یعنی ان کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں میں ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اختر بیٹا ان کو سلام کرو بیٹا, ان کا نام اختر ہے. صاحب بڑا اچھا بیٹا ہے, کبھی ضد نہیں کرتا, کبھی نہیں روتا, کبھی ماں کو دکھ نہیں کرتا. یعنی ماں کو بالکل تنگ نہیں کرتا, روتا ہی نہیں ہے. یہ تو بہت اچھا ہے, بڑا اچھا بچہ. وہ اپنے بچے کی تعریف کر رہے ہیں. اب کیا ہے, مصنف سن کے حیران بھی ہو رہا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کے 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے. اب مصنف اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ رات بھر مجھے سونے نہیں دیتا. اب اس کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا شریف ہے, بڑا اچھا بچہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تنزیہ طور پہ کہتے ہیں جو گیت میں رات کو سنتا رہتا ہوں نا اسی بچے کے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو بہرحال مرزا صاحب قبلہ تو شاید ان اپنے خراٹوں کے زور شور میں کچھ نہیں سنتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مرزا صاحب جو ان سے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو ظاہری بات ہے وہ خراٹے لیتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں. جو نیند آتی تو گہری نیند میں سوئے رہتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچے رو رہے ہیں. بچے روتے رہتے ہیں. وہ باری باری جو ان سے ایک باری پوری ہو جاتی ہے, دوسرے کی باری شروع ہو جاتی ہے, پھر تیسرے کی شروع ہو جاتی ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا. وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, خراٹے لیتے رہتے ہیں. اور ساتھ والے ہمسائے جو ان سے ہیں, جو کہ مصنف جو ان سے ان کے ہمسائے ہیں, تو وہ پریشان حال رہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بدبختی ہماری ہوتی ہے لیکن کہتا یہی ہوں کہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بدبختی تو ہماری ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے ہمسائے ہمیں مل گئے ہیں کہ بچے آرام ہی نہیں کرنے دیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے, لیکن کہتا یہی ہوں کہ یہاں آؤ بیٹا. دل نہیں کر رہا ہوتا ان کا مسانی کو, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ, آجو میرے پاس آؤ. اور پھر کہتے ہیں کہ اور گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ بھی چومتا ہوں, اور پھر اس کو بٹھا لیتا ہوں اور منہ بھی چومتا ہوں کہ کتنا پیارا بچہ ہے, بہت اچھا بچہ ہے. اس کو مطلب پیار سے کہتے ہیں. تو آگے آخری 3 لائنیں رہ گئی ہیں, وہ سن لیجئے. خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں, ہمیں اچھی طرح یاد ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا زمانہ یاد ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہمارا زمانہ بڑے اچھی طرح یاد ہے, بڑے اچھے سے یاد ہے کہ جب ہمارا زمانہ ہوا کرتا تھا ہم بقر عید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے
اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی کہ جب عید آتی تھی نا، بڑی عید، بقر عید، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ہم تھوڑا بہت رو بھی لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو نمونے کے طور پر تھوڑی ضد بھی کر لیتے تھے کہ مہمان آ گیا ہے، اس کے سامنے ضد کریں گے تو ضرور ہے کہ ہماری والدین ان سے نا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہماری بات کو ٹالیں گے بھی نہیں، اور ہم جو فرمائش کریں گے، جو ہم تقاضا کریں گے، جو خواہش کا اظہار کریں گے، وہ بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ عید کا بھی دن ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مہمان آیا ہوا ہے، مہمان کے سامنے ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ ہمیں یقین ہوتا تھا، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی ہے، یعنی بڑی مفید ہوتی ہے، کام آ جاتی ہے، اور ہماری خواہش ظاہری باتیں پوری ہو جاتی ہے، یہ ہم بر وقت ضد کرتے تھے، مراد یہ ہے کہنے کی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم مسلسل 24 گھنٹے ہی روتے چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایسی مشق ہم نے کبھی باہم نہ پہنچائی تھی۔ ایسی مشق کہتے ہیں نا بار بار کوئی کام کرنا، تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، ہم نے کبھی ایسا اپنے والدین کو بھی تنگ نہیں کیا تھا، ہم نے بڑی پرسکون زندگی گزاری تھی۔ تو مصنف نے اپنی یہ جو بچپن کی یاد ہے یہ بھی ہم سے بیان کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا زمانہ تو ایسا ہوتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے آج یہ جو سبق ہے جو کہ تخلیقات فطرت سے لیا گیا تھا، بچے، یہ مضمون ختم کر لیا ہے، اور آج اس کا تیسرا حصہ تھا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج یہ آپ دہرا لیجئے گا، ان تینوں حصوں کو دیکھ لیجئے گا، اور پھر کوشش کیجئے گا کہ اس کی جو مشق ہے یہ بھی آپ حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مشق کروا دوں، لیکن آپ اس سے پہلے کہ یہ میں آپ کو کرواؤں گا، آپ خود سے کچھ تھوڑی بہت اس کو کوشش کر کے حل کرنے کی کوشش کریں، تو میں بھی آپ کی اس سلسلے میں رہنمائی کر دوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ اپنے وقت کو اس اچھے رنگ میں بہتر طریقے سے استعمال کریں، ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں آپ سے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی کاپیز کو مکمل کر لیں، اپنی جو نوٹ بکس آپ نے بنائی ہیں ان کو مکمل کریں، وقت ضائع نہ کریں، اور خوبصورت کام کریں۔ نیرو لائنز کی کاپی پہ نہ لکھیں، کھلی لائنز کی کاپی پہ لکھیں۔ اگر آپ نیرو لائنز کی کاپی استعمال کر بھی رہے ہیں تو ایک لائن چھوڑ کے لکھ لیں تاکہ آپ کی لکھائی خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، صاف ستھری لکھائی، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں آپ اپنے دوستوں سے یہ خورشید اردو ادب چینل کو بیان بھی کریں، سبسکرائب کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں لکھا بھی کریں کہ آپ کو کیسا یہ جو آج کل میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی آپ ضرور بتائیے تاکہ اس کمی کو بھی میں پورا کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔